بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل یور فارماسسٹ۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم انہی میں سے ایک کو ڈسکس کریں گے جسے ہم زیگا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دو مقداروں میں پائی جاتی ہے، جس میں سے ایک 5 mg اور دوسری 10 mg ہے۔ یہ ہمیں 14 ٹیبلٹس کی پیک میں اویلیبل ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی CCL ہے۔ آج میں آپ کو اس کی کمپوزیشن، استعمالات، فائدے اور نقصان سے آگاہ کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں and not forget to hit the bell icon۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی کمپوزیشن کے بارے میں۔ اس میں پایا جانے والا انگریڈینٹ ڈاپاگلیفلوزین ہے، جو کہ فارماکولوجی کی کلاس SGL2 سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے ہم سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹ 2 انزائم کہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں ڈاپاگلیفلوزین جسم میں کام کیسے کرتی ہے۔ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز پیشنٹ میں SGL2 انزائم کو انہیبٹ کرتی ہے، یعنی کہ اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے گردے کی نالیاں یعنی کہ رینل ٹیوبیولز میں گلوکوز کے گزرنے کی شرح بڑھ جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ گلوکوز ہمارے یورین کے ذریعے ہمارے جسم سے باہر چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسم میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جسے ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ تو اس میڈیسن کے ساتھ ہمیں پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میڈیسن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ UTI انفیکشن کرتا ہے، مطلب کہ یورینری ٹریک انفیکشن۔ اس میں گلوکوز مثانے میں جمع ہو کر یورین کے ذریعے باہر نکلتا ہے، جس کی وجہ سے گلوکوز کی موجودگی میں انفیکشن کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں UTI انفیکشن کے چانسز بھی زیادہ ہیں۔ فیمیل میں یہ ویجائنل کینڈیاسس کرتا ہے، مطلب کہ اسے فنگل انفیکشن میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مردوں میں یہ مثانے کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ اوسٹوپینیا مطلب کہ ہڈیوں کو یہ کمزور بنا سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے۔ اس کو دن میں 1 مرتبہ پانی کے ساتھ کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ اگر آپ کو میری یہ دی گئی انفارمیشن اچھی لگے تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو۔